بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دورہ امریکہ کے تیز ترین نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، ایک بڑی ہی خطرناک خبر شیئر کی ہے شاہین صاحبائی صاحب نے۔ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن بنانے کا منصوبہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن کچھ ویڈیوز اس سے پہلے دیکھ لیں کہ گراؤنڈ پہ دورہ امریکہ کے کیا نتائج اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یورپی یونین کو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ برطانیہ کو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور 76 سالوں میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسا صرف مارشل لاؤں کے دوران ہوا ہے، کبھی بغیر آفیشل مارشل لا لگے ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے کیا کچھ کمپرومائز کیا ہوگا کہ مغرب اس حد تک اپنی ہی ویلیوز کو پسے پش ڈال رہا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کے محض کہ ہم نے کیا کیا دے دیا ہوگا ملک کا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عمیر نیازی صاحب کے والد کاغذات نامزدگی لینے جاتے ہیں تو وہ ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ ذرا ان کا بیان سنیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے امجد نیازی کو بدترین تشدد کر کے بیان لیا گیا، اور اب ان کی فیملی کیا کہہ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سٹیپ وائز چلتے ہیں، اور پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاہین صاحبائی صاحب نے پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن بنانے کا جو منصوبہ لیک کیا ہے۔ بیرسٹر عمیر خان نیازی کا والد ہوں۔ میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کے لیے اور اپنے لیے N90 کے فارم لینے گئے۔ جو ہی ہم دفتر سے باہر نکلے، باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں نے اپنے کسی عزیز کو اس وقت کار میں بیٹھنے کے لیے تھمائے، اور یک لکھ DSP کیسر گجر دوڑ کر آئے اور انہیں وہ چھین کر لے گئے۔ وہ دوبارہ چلے گئے RO کے دفتر پہ۔ میں اور ظفر خان ایڈوکیٹ اس کے پیچھے گئے، ہم نے شکایت کی RO سے، وہاں سے وہ بھی فارم پھر لے کر دفتر سے نکل گیا۔ RO نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو فارم دے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آپ سے فارم لے لے تو ہماری۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے آپ کا کام فری فیئر امپارشل الیکشن کرانا ہے اور انشور کرنا ہے۔ ناظرین، ریگنگ کے تمام منصوبے جب پلس اینڈ مائنس کر کے دیکھے گئے ہیں تو بند کمروں میں یہی نتیجہ سامنے آیا ہے کہ الیکشن والے دن PTI ہوئی تو ریگنگ نہیں کر سکیں گے۔ There is no amount of rigging that can stop PTI۔ یہ بند کمروں میں بات کی گئی ہے، جس کے بعد یہی طے کیا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی ہی نہیں جمع کروانے دیے جائیں گے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، کسی سے چھین لیں گے، کسی کے غائب کر دیں گے، کسی کے منظور نہیں ہوں گے، اعتراضات لگیں گے وہی نہیں دور ہوں گے، اور اس طرح تحریک انصاف کو زیادہ تر حلقوں میں، اگر سب میں نہیں بھی تو زیادہ تر حلقوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں لاڈلے کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ رکھی جا رہی ہے کہ PTI کا امیدوار ہی نہیں ہوگا مقابلے میں تو لاڈلا ہی جیتے گا، اور اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ PTI ایونچولی تنگ پڑ کے بائیک آؤٹ کر دے الیکشن کا، جو یہ چاہتے ہیں تاکہ لاڈلا اکیلا بھاگے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سسٹم کو کتنی سی لیجیٹمیسی ملے گی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ امجد خان نیازی صاحب سے کس طرح، جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، خود آئے، والنٹیئر کیا، عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان سے کیا بیان دلوایا گیا، یہ ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد علی خان، میں نے میاں والی، سب سے پہلے میں نے 9 مئی کو بھی مذمت کی تھی، اس سے اگلے دن بھی میں نے تمام اخبارات میں، تمام میڈیا میں اور تمام سوشل میڈیا میں میں نے مذمت کی تھی، چونکہ موجودہ حالات ٹکراؤ کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ریاستی اداروں اور پبلک کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو۔ چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے اب اپنی سیاست جو ہے وہ علیحدہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ چونکہ آنے والے جو الیکشن ہے اس سے بھی میں چونکہ اپنی صحت کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے بھی علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ الیکشن کے بعد میں لائعمل بناؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ میرے دوستوں اور میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ فی الحال میں ان چیزوں سے دستبردار کو فوری طور پہ اپنی صحت اور کیسز کے حوالے سے پروسیڈ کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ امجد خان نیازی
ڈٹے رہے اور ابھی ریسنٹلی چند ہفتے پہلے انہوں نے گرفتاری دی تھی. پھر اطلاعات آئیں کہ ان کو بہت بری طرح سے مارا گیا ہے، بہت ہی بدترین حیوانی تشدد کیا گیا ان پہ. پھر یہ ان کی ویڈیو آ جاتی ہے آپ سامنے. لیکن یہاں پہ کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے، اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ امجد خان نیازی کی فیملی اس ویڈیو کی تردید کر رہی ہے. ان سے رابطہ کرنے پر انہوں نے کیا بتایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سابق ایم این اے امجد علی خان کی فیملی کی جانب سے پیغام موصول ہوا جس میں اس بات کی واضح نفی کی گئی ہے کہ امجد علی خان پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، اور اس چیز کی بھی نفی کی گئی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہوں گے. گردش کرنے والی ویڈیو انتہائی تشدد کے بعد گن پوائنٹ پر بنوائی گئی ہے، جس کی بنا پر امجد علی خان اور ان کے اہل خانہ اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. امجد علی خان NA 90 سے ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے. اگر انہیں جبرن میدان سے باہر رکھا گیا تو امجد علی خان کی فیملی سے کسی نہ کسی شخص کو الیکشن لڑایا جائے گا. تو امجد علی خان نے تو جھکنے سے انکار کر دیا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ عثمان ڈار بھی ہر قربانی دے چکے تھے، اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، سب کو عزت بچانے کے لیے، زندگیاں بچانے کے لیے. لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ سب کرنے کے باوجود بھی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ بھی بول پڑے، وہ بھی میڈیا پہ آ کے پھٹ پڑے. ایک انسان کو مار کے توڑا جا سکتا ہے یا اس کی فیملی کے ذریعے اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اب لوگ سٹینڈ لینا شروع ہو گئے ہیں. اور جب یہ سٹینڈ لیتا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، تو اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کروانے دیں گے. دوسری طرف اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ تمام مردوں کو پولیس اٹھا کے لے جائے تو گھر کی عورتیں الیکشن لڑیں. مشکل وقت میں ہماری عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہماری عورتیں اتنی بہادر ہیں جس طرح مرد بہادر ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہیں. ایک 73 سال سے زیادہ کی خاتون، انہوں نے جیل میں سب خواتین کو بھی سنبھالا ہوا ہے، ماں بن کے وہاں پہ سب کا خیال رکھ رہی ہیں. آپ عالیہ حمزہ کو دیکھیں، آپ صنم جاوید کو دیکھیں، طیبہ راجہ کو دیکھیں، اور بے شمار لسٹ ایک لمبی ہے. خدیجہ شاہ کو دیکھیں، انہیں تو کوئٹہ میں رکھا ہوا ہے سردی میں، لیکن کوئی خاتون ٹوٹ نہیں رہی. جہاں مرد ٹوٹ گئے وہاں خواتین نہیں ٹوٹ رہی. ان کے عزم، ہمت اور حوصلے کو ہمارا سلوٹ اور خراج تحسین ہے. لیکن جہاں مردوں کو پکڑ لیں گے، ماریں گے، جو مرضی کریں گے، گھر کی خواتین کو الیکشن لڑوائیں. ملک دشمنوں کو میدان خالی نہیں دینا، لڑ کے آ رہے ہیں. اور قوم فیصلہ کر لے کہ 8 فروری کو شکست قابل قبول ہے ہی نہیں. اور انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے. قوم نے اگر شکست تسلیم نہ کی تو یہ سارے حربے ناکام ہوں گے اور قوم ہی فتح یاب ہوگی، ظفر مند ہوگی. ناظرین، شاہین صاحب صاحب نے کہا ہے کہ بڑے صاحب کا لمبا منصوبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ایکسٹینشن ظاہر ہے کہ بڑے وعدے عہد و پیمان ہو چکے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے شاہین صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ پلان یہ ہے کہ آج کل کے وزیر IT عمر سیف صاحب یہ چینی گلا گھونٹ پروگرام بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ چین کا ایک اپنا انٹرنیٹ کا سسٹم ہے. انہوں نے ہارڈ فائر والز لگائی ہوئی ہیں. فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، اس طرح کے پلیٹ فارمز چین میں کام نہیں کرتے، بلکہ عام VPN بھی چین میں کام نہیں کرتا اور آپ ان ایپس پہ نہیں آ سکتے. ایسا سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی پوری آبادی کو کاٹا ہوا ہے اور اس کے متبادل ایپس دی ہوئی ہیں. پے پال کے متبادل ایپ بھی موجود ہے، Amazon کے متبادل ایپ بھی موجود ہے. میں جسٹ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کی متبادل ایپ بنائی ہوئی ہے جس کو چینی گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے. ایک ایک تفصیل ان کے پاس ہوتی ہے، ایک ایک نام، ایک ایک پوسٹ وہ چیک کرتے ہیں. کوئی ہلکی سی بھی انہیں بھنک پڑ جائے کہ کوئی بندہ گورنمنٹ کے بیانیے سے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. تو شاہین صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہواوے کمپنی کے ساتھ MOU سائن کر لیا ہے اور پاکستان کا کوئی اپنا ہی ایک سیپریٹ انٹرنیٹ شروع ہوگا جس میں اپنی ایپس ہوں گی. یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے. عمر سیف کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ تفصیل بتائی ہے، وہ میں ضروری نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن بنانے کا منصوبہ نظر آ رہا ہے، اگر یہ خبر درست ہے، اگر یہ خبر سچ ہے. اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس کی نوبت اس لیے آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. پاکستان میں تو سب کو ڈرا لیا،
جو نہیں ڈرتا اسے غائب کر دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگ چپ کر جاتے ہیں۔ آج عمران ریاض خان کی بھی میں سن رہا تھا اسپیچ، انہوں نے بڑی زبردست کم بیک کیا ہے، اور انہوں نے اسپیچ کیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ڈرا کے مار کے وقتی طور پہ آوازیں بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر بند نہیں رہیں گی۔ نفرت سے نفرت ختم نہیں ہو سکتی، محبت سے نفرت ختم ہوتی ہے، آگ سے آگ ختم نہیں ہو سکتی، آگ بڑھاتے جائیں گے آگ بڑھتی جائے گی، ختم تو نہیں ہوگی اس طرح۔ تو کیونکہ نفرتیں بڑھانی ہیں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے لیے منصوبے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، تو پاکستان کو پوری دنیا سے کاٹنے کا منصوبہ ہو سکتا ہے، یہ بنایا جا رہا ہو، یہ ممکن ہے، بالکل پاسبل ہے۔ یوٹیوبر سے تکلیف ہے تو یوٹیوب کو پاکستان میں بند کر دو، ہارڈ فائر وال لگا کے۔ ٹک ٹاک سے مسئلہ ہے، لیکن ٹک ٹاک کیونکہ چائنیز ایپ ہے تو ذرا وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے بند کرنے میں، ورنہ اب تک بند کر چکے تو اس کے خلاف مولویوں سے فتویٰ بھی لے لیا ہے کہ ٹک ٹاک حرام ہے۔ اسی طرح باقی ایپ سے بھی تکلیف ہے، ٹویٹر سے تو بہت زیادہ تکلیف ہے، تو ٹویٹر تو یوں بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا سوچا جا رہا ہو، سٹینڈ تو عوام کو لینا پڑے گا۔ یاد رکھیں ملک ہمارا ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے اس کے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی عقل چند افراد میں ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سارے فیصلے کریں۔ اسی لیے جمہوری نظام دنیا میں کامیاب ہوا ہے کہ چند افراد میں اتنی عقل نہیں ہو سکتی کہ پورا ملک چلا سکیں، ساری پالیسیز بنا سکیں اور کامیابی سے کر سکیں۔ اس لیے اس میں عوام کے اجتماعی شعور سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ ملک کیسے چلایا جائے۔ پارٹیاں اپنا اپنا منشور دیتی ہیں کہ کیا ایسے ملک چلے گا، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں ایسے چلے گا، تیسری کہتی ہے نہیں ایسے چلے گا، اور عوام کا اجتماعی شعور فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کو ایسے چلنا چاہیے، اور پھر وہ ملک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی جو اطلاعات ہیں، عمران خان 3 مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے عمران خان کے وکلاء ٹیم کی طرف سے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ منصوبہ سازوں کا ظاہر ہے منصوبہ کچھ اور ہے۔ منصوبہ ساز تو عمران خان کو سائبر کیس میں بھی سزائے موت یا عمر قید سنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ عمران خان الیکشن کے لیے کاغذات لازمی جمع کروائیں گے۔ اب عمران خان نے لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے، یہ بیرسٹر گور کو جو لے کے جانا چاہتے ہیں اور عمران خان سے تمام مشورے کر کے ٹکٹ الاٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو بیرسٹر گور کے دستخط سے ہوگا سب کچھ، کیونکہ آفیشیل چیئرمین تو وہی ہیں، تو ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، پیپر تک لے کر پین تک لے کر اندر نہیں جانے دیا جا رہا کہ کہیں عمران خان کی انپوٹ نہ آ جائے۔ اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان پہ اتنی بڑی یلغار ہو رہی ہے بیرونی طاقتوں کی، اس کو پاکستان کی عوام نے روکنا ہے، سیسا پلائی دیوار بن کے روکنا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ الیکشن والے دن آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ تحریک انصاف نے یہ آگ کا دریا تو خود پار کرنا ہے کہ کاغذات نامزدگی ان کے ہوں، جمع ہوں، پراپر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے جائیں، یہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ آپ نے الیکشن والے دن کیا کرنا ہے اگر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو پلیز دیکھیں، پوری دیکھنی ہے آپ نے۔ قومی اسمبلی کے پاکستان کے جو ہیں وہ ٹوٹل 266 حلقے ہیں، شاید کسی جگہ پہ پولنگ سٹیشن کم ہوں، کسی جگہ پہ پولنگ سٹیشن زیادہ ہوں، لیکن ایک ہم رف سا آئیڈیا لیتے ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن، ایک حلقے کے اندر 250 پولنگ سٹیشن ہیں، مثال دیتے ہیں 250 پولنگ سٹیشن کے اندر اگر ایک جو آپ کا پولنگ سٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ سیکورٹی فورسز وغیرہ یا یہ عملہ وغیرہ لگا کے اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم یہ جو تعداد ہوگی یہ 10 ہو جائے گی۔ اگر 10 بندے بھی 10 بھی لوگ وہاں پہ ہمیں دھاندلی سے روکنے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو یہ 250 پولنگ سٹیشن میں ان کی جو تعداد ہوگی یہ تقریباً 2500 بن جاتی ہے، اور اگر 5 ہوں گے تو 1250 بن جاتی ہے۔ جبکہ ایک پولنگ سٹیشن کے اندر تحریک انصاف کا کم سے کم ووٹر، میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً تحریک انصاف کا 500 ووٹ ہے، مثال کے طور کے اوپر 500 میں سے آپ آدھے ووٹرز کو کہیں جی ٹھیک ہے وہ ووٹ دے کے چلے جاتے ہیں، 250 بندہ اگر پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑا ہو جائے اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے، تو یہ آپ تعداد لگائیں، 250 پولنگ سٹیشن ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کے بعد 250 آدمی کھڑا ہو تو کتنی تعداد بنے گی؟ یہ تقریباً 62,000 کے قریب تعداد بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 62,000 کے مقابلے میں 3,000 کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 2500 کیا کرے گا؟ 3,000 کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ اپنا پولنگ سٹیشن سنبھالنا ہے، آپ دوسرے کے پولنگ سٹیشن کی فکر چھوڑ دیں، ہر بندہ اپنے پولنگ سٹیشن کے اوپر توجہ دے۔
جب الیکشن ختم ہو جائے، یعنی کہ الیکشن کا جو ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد فارم 45 اور فارم 46 یہ لیے بغیر آپ نے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا. گنتی کا عمل مکمل ہوتا ہے، آپ کو کسی کچے پیپر کے اوپر الیکشن رزلٹ بنا کے دیتے ہیں، آپ نے لینے سے انکار کر دینا ہے. آپ جب تک سائن نہیں کریں گے وہ رزلٹ فائنل نہیں ہو سکتے جب تک پولنگ ایجنٹ وہاں پہ سائن نہیں کرے گا. آپ نے فارم 45 لینا ہے، فارم 46 لینا ہے، اور جو آپ کا ادھر جو الیکشن کو مینج کر رہے ہوں گے آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے امیدوار کی ذمہ داری. امیدوار کو یہ چاہیے کہ، اور اس کے جو سپورٹر ہوں گے ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو آر او کا آفس ہوگا اس کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور جہاں جہاں فارم 45 کے متعلق رزلٹ کو کمپائل کریں، جو رزلٹ بنتا ہے وہ رزلٹ لے کے وہاں سے نکلیں. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے فارم 45 وغیرہ لیے ہی نہ ہوں کسی ایک جگہ سے، وہ ادھر بیٹھ کے ٹھپے بھی مار رہے ہوں اور آپ کے ووٹ بھی خراب کر رہے ہوں. تو آپ لوگوں نے فارم 45 لیے بغیر، اگر آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ باہر آگ لگ گئی ہے، سب مر گئے، دھماکے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا ہے، فارم 45 لیے بغیر آپ لوگوں نے باہر نہیں آنا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے باہر، مخالف پارٹی نعرے مارنا شروع کر دے ہم جیت گئے، آپ کو سب فون کر کے بولیں کہ ہم پورا پاکستان سے الیکشن ہار گئے، لیکن آپ نے اپنے پولنگ سٹیشن سے فارم 45 لیے بغیر باہر نہیں آنا. دوسری چیز، یہ کتنی دھاندلی کر لیں گے؟ 10,000، 15,000، میکسیمم 20,000. میں تو نون لیگ سے کہتا ہوں الیکشن فیئر ہونے دو، تم لوگوں کی گنتی ہم 10,000 سے شروع کر دیتے ہیں، 10,000 سے آگے تم لوگوں کی گنتی شروع ہوگی، ہماری گنتی اس کے بعد شروع کر لینا. یہ 10-15,000 سے اوپر کی دھاندلی نہیں کر سکتے. اگر پاکستان کی قوم مایوس نہ ہوئی اور انہوں نے ریکارڈ ٹرن آؤٹ کیا، اگر پاکستان کے الیکشن میں 60 سے 65% کے اوپر اگر ٹرن آؤٹ چلا گیا تو دھاندلی کے باوجود میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی. جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، اور اگر ٹرن آؤٹ 50%، 55% یا اس سے کم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو اس لیے ٹرن آؤٹ کے اوپر ورکنگ کریں اپنی. 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ لوگ اپنے جو ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں ان کو چیک کریں، کس بندے کا پولنگ سٹیشن کہاں پہ ہے، اس کو جا کے ووٹر پرچی دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا فلانی جگہ پولنگ سٹیشن ہے، لوگوں کو نکالیں. کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکے گا. جب پورے ملک کے اندر الیکشن کا ماحول ہوگا، کس کس کو پولیس روکے گی، کس کس کو کوئی اور روکے گا؟ اس وقت روکنا ناممکن ہو جائے گا. مایوس نہیں ہونا. امید ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا. انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے، کامیابی تو اللہ پاک دیتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر اللہ آپ کی مدد کرے تو کوئی آپ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے تمام ایمان والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ.